سورۃ النساء کی آیت نمبر 136۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکامات کا ذکر کیا، ان میں بنیادی عقائد جو ہیں وہ ضمناً آئے تھے۔ یہاں سے اللہ پاک نے بنیادی عقائد کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور بالخصوص منافقین کا تذکرہ ہوا ہے، اور احکامات جو ہیں وہ کہیں کہیں ضمناً آئیں گے۔ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو بنیاد ہے کامیابی کی۔ اعمال میں کمی بھی ہوگی، لیکن عقیدہ درست ہوگا تو نجات کے کئی راستے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے، حفاظ کی شفاعت ہے، علماء کی شفاعت ہے، کئی راستے ہیں۔ لیکن اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے، عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، پھر میرے عزیز دوستو نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عقائد میں سب سے پہلے اور بنیادی عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، اور پھر اللہ کی مانتے ہوئے اللہ کے تمام رسولوں پہ، تمام فرشتوں پہ، تمام کتابوں پہ ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے ایمان کی ہی تفصیلات بتائی ہیں، لیکن انداز خطاب کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اب سوال یہ ہوگا کہ ایمان والے تو پہلے ایمان والے، پھر اور کون سا ایمان لے؟ اس کے علماء نے مختلف جواب لکھے۔ ایک جواب تو یہ لکھا ہے کہ اس سے مخاطب پوری انسانیت ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، سارے ہی مخاطب ہیں۔ کافروں کو ایمان والے کیسے کہہ دیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جو قرآن کریم میں عہد الست کا ذکر کیا ہے، جب ہم سب عالم ارواح میں تھے، ابھی کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تھا،
تمام انسانوں کی روحیں وہاں اللہ رب العالمین کے پاس موجود تھی، تو اللہ پاک نے سب ارواح سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو علماء نے لکھا سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح نے یہ جواب دیا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ آپ سے سن کر سارے انبیاء علیہ السلام کی ارواح نے بھی یہی جواب دیا، اس لیے آپ علیہ السلام کو معلم الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، سارے نبیوں کو بھی سکھانے والے۔ اور پھر اس کے بعد ساری انسانوں کی روحوں نے، چاہے مسلمان چاہے کافر، سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس ایمان کی بدولت وہ جو عالم ارواح میں سب نے ایمان قبول کیا تھا، سب نے اللہ کو رب مانا تھا، اسی کو اللہ پاک نے فرمایا او عالم ارواح میں ایمان لانے والو اب بھی ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، عالم ارواح میں ایمان لانے والو اب دنیا میں بھی ایمان قبول کر لو۔ اور ایک توجیہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اس سے مخاطب ظاہری طور پہ ایمان لانے والے منافق ہیں۔ اے ظاہری طور پہ ایمان لانے والے منافقوں، حقیقت میں بھی ایمان قبول کر لو۔ اور ایک توجیہ یہ لکھی کہ تمام ایمان والے ہی مخاطب ہیں، میں آپ ہر مومن مخاطب ہے۔ اور اللہ پاک ایمان والوں سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو بچا کے بھی رکھو۔ اے ایمان والو، ایمان قبول کر لیے، اب ایسی کوشش کرو کہ ایمان برقرار بھی رہے، باقی بھی رہے، کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ جیسا کہ پیارے آقا جناب محمد کریم بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ کے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ کہہ کے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ میں آپ بھی شب پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ دن بھر میں پتہ نہیں انسان سے کتنی غفلتیں ہو جاتی، کتنی بول بولے جاتے، کیسے کیسے انسان کے لفظ زبان سے نکل جاتے، تو بار بار ایمان کا اظہار ہوتے رہنا چاہیے۔ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ، کس چیز پہ؟ باللہ، سب سے پہلے اللہ پہ، ورسولہ، اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ اللہ کو ماننا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور اللہ کو تمام صفات کے ساتھ ماننا۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، اس کے تمام ناموں پر بھی، اس کی تمام صفات پر بھی۔ صرف اتنا نہیں کہ بھئی اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ پہ ایمان اس کے سارے اسماء و صفات کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان صرف آپ کو ماننا کافی نہیں، بلکہ آپ کو اللہ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے میں نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پہلے نبی کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، جو نبی مکلم، ایسے نبی جن سے اللہ پاک نے کلام کیا تھا، وہ پہلے نبی تھے۔ اور فرمایا کہ آخری نبی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا آخری نبی۔ اور رسول
علماء نے لکھا ہے کہ اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ پاک نے نئی کتاب نئی شریعت دی ہو، اور نبی پہلے نبی اور رسول کا ہی نائب ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے، اگرچہ سندن اس میں کچھ کمزوریاں لیکن قابل قبول ہے کہ کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہے، جن میں 313 یا 315 رسول ہے، باقی نبی ہے سب۔ ان سب کو جو اللہ پاک نے بھیجے ہمارا ان سب پہ ایمان ہے، جس کے پہلے آدم علیہ السلام اور آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ کی تمام کتابوں پر، قرآن کریم پر، باقی کتابوں پر فرمائے الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پہ جو اللہ پاک نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، یعنی قرآن کریم پہ۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اور والکتاب الذی انزل من قبل، اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اتری، وہ انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، صحائف ہے، جو من جانب اللہ کلام نازل ہوئے ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ اللہ پاک فرماتے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ کا انکار کرے، وَمَلَائِكَتِهِ، اس کے فرشتوں کا انکار کرے، وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں کا انکار کرے، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں میں سے کسی کا انکار کرے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کا انکار کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ انسان بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، بہت دور چلا گیا ہے۔ تو کسی ایک بھی چیز کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ ہمارے موجودہ زمانے کے ملحد لوگ، پرویز اور دوسرے اس قسم کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ فرشتہ کوئی مخلوق نہیں ہے، انسان کی اچھی عادات کا نام فرشتہ ہے اور انسان کی بری عادات کا نام شیطان ہے۔ نہ فرشتہ کوئی مخلوق ہے، نہ شیطان کوئی مخلوق ہے۔ تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی ان چیزوں کا انکار ہے۔ ہمارا ایمان ہے فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ہے، اور انسان انہی میں سے شیطان سے بچ کے فرشتوں جیسے اعمال کرنے سے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کسی چیز کا انکار کر کے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے اگلی آیت میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اب لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ نے اب ان کو اتنا دور کر دیا، اب نہیں لگتا کہ اللہ ان کو معاف بھی کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، نہ ہی اللہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ بعض علماء نے لکھا اس سے مراد منافق لوگ ہیں جو کبھی ایمان لاتے پھر کبھی کفر میں چلے جاتے، پھر ایمان لاتے پھر کفر میں چلے جاتے۔ تو ان کی یہ مذاق اور ان کا یہ کھلواڑ اللہ کو اتنا ناپسند آیا کہ اب ان کے لیے ہدایت کے دروازے ہی بند ہو گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہے۔ ان الذین آمنوا، پہلے یہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، ثم کفروا، پھر انہوں نے بچڑے کی عبادت کر کے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر توبہ کی اور پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کا انکار کر کے پھر کافر بن گئے، اور پھر ثم ازدادوا کفرا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ کفر میں اور آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اب ان یہودیوں کی صورتحال یہ ہے کہ لگتا نہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کی بخشش کا سامان کرے۔
دیکھیں اللہ پاک تو کسی کے لیے بھی ہدایت کا دروازہ بند نہیں کرتا، توبہ اور بخشش کا دروازہ ہر انسان کے لیے ہمہ وقت کھلا ہے۔ کب تک؟ جب تک اس کی جان گلے میں اٹک نہ جائے۔ اللہ کتنا موقع دیتا ہے، کتنا رحیم ہے، کس قدر ڈھیل دیتا ہے، لیکن اگر بندہ ہی اس طرح کرتا رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر بھٹکتا رہے اور مذاق بناتا رہے، تو پھر دل ایسا سیاہ ہو جاتا ہے کہ ہدایت کے طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ وہ معافی کے قابل ہی نہیں بنے گا، وہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنائے گا کہ اس کو ہدایت دی جائے، اس کی بخشش کی جائے۔ تو اس لیے دین کے ساتھ ایسا کھلواڑ اللہ پاک کو ہرگز پسند نہیں۔ انسان دین پہ رہے تو ثابت قدمی کے ساتھ رہے، وقت کی آندھیاں چلیں، طوفان چلیں، سیلاب اٹھیں، ادھر سے ادھر ہوائیں اٹھیں، لیکن دین والا وہ ہوگا جو ہر حال میں دین پہ قائم رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی استقامت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم